ہونا، بات کرنے میں، چلنے میں، بیٹھنے میں، اس حدیث کی روایت بھی حضرت عائشہ نے فرمائی ہے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت عائشہ کو اگر حضرت فاطمہ الزہرا سے کسی قسم کی بھی کوئی معاذ اللہ کو کینے والی بات ہوتی تو بتائیے، جو محبوب نہ ہو محبوب کی چال اس میں نظر آتی ہے؟ بندے کو تو جب ویسے ہی لگتا ہے وہ ٹیڑھا چلتا ہے۔ اگر فاطمہ الزہرا کے چلنے میں حضرت عائشہ کو نبی پاک کی چال نظر آتی ہے تو یہ محبت کی نشانی ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس لیے جیسا قاری صاحب قبلہ نے فرمایا کہ اگر آپ کا زاویہ نظر محبت والا نہ ہوتا، محبوب نہ جانتی ان کو، تو کسی طرح بھی ان احادیث کی وہ روایت ہی نہ فرماتی، آج کتنی دنیا محروم رہ جاتی اس مقام کے سمجھنے سے۔ تو یہ تو خاص بات ہے جو حضرت ام المومنین روایت فرماتی ہیں، اور یہ محبت کامل کی دلیل ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اسی کے متعلق میں ایک منٹ حضرت، میں آپ کی خدمت میں پھر آؤں گا اور عرض کروں گا۔ ابھی میں جناب مولانا ادریس صاحب آپ کی خدمت میں سوال پیش کروں گا۔ شہزاد صاحب نے ابھی مانچسٹر سے یہ سوال پیش کیا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جو حضرت امیر معاویہ سے صلح کی، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ان نے ڈر کے کوئی یہ مسئلہ کیا تھا؟ ذرا یہ ناظرین کو بتائیں۔ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی سبحان اللہ۔ قاری صاحب، شاہ صاحب قبلہ، سوال بہت ہی اچھا ہے۔ سرور انبیاء، امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ، آقا علیہ السلام نے حضرت امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کرائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا گروہ الگ تھا، حضرت امیر معاویہ کا گروہ الگ ہو چکا تھا۔ جنگ جمل بھی ہوئے، جنگ صفین بھی ہوئی، بڑی بڑی جنگیں ہوئی، اور بہت سارے مسلمان اس میں شہید بھی ہوئے۔ جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت پاک ہوئی تو حضرت امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو خلافت کی مسند ملی۔ جب آپ نے مسند خلافت کو سنبھالا تو اس کے بعد 6 مہینے کے بعد آپ نے خلافت کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند شرائط پر سونپ دی اور مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں صلح فرما دی۔ یہ ڈر کے نہیں بلکہ آقا علیہ السلام نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی وہ یہاں ثابت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو علامہ ادریس صاحب نے فرمایا ہے نا، یہ خود اہل تشیع اس کو بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت فرمائی تھی کہ مسلمانوں کے 2 گروہ میں یہ صلح کرائے گی۔ یہ موجود ہے ماشاءاللہ۔ اور اس میں حضرت امیر معاویہ سے ڈرنے والی بات نہیں، ڈرے ہوں تو اپنے نانا جان کی بات سے ڈرے ہوں گے، انہوں نے کہا ہے صلح کرنی تو میں نے کرنی ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ محمود صاحب ویل سے ہیں، میں ان کو پروگرام میں شامل کرتا ہوں اور ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھاجن کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، الحمدللہ۔ محمود صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ حضرت، اتفاق سے میں نے ٹی وی آن کیا اور سامنے میں نے مولانا شاہ صاحب کو دیکھا، بڑی خوشی ہوئی۔ ان کے یوٹیوب پہ میں نے اکثر بیانات سنے تھے اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے ان سے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ محمود صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ کویسچن کریں پلیز جو آپ کا آج پروگرام میں کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، میرا کویسچن حضرت شاہ صاحب سے ہے اور میں چاہوں گا کہ وہ جواب بھی وہی ان کا دیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے پڑھا تھا ایک جگہ پہ کہ حضرت علی کی جو دوسری شادی تھی ان میں سے جو بیٹے تھے ان کا نام انہوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان رکھا تھا۔ دل کو بات لگتی ہے لیکن میں کنفرمیشن چاہتا تھا ان سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ادھر ڈاکٹر صاحب آئے تھے، ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری صاحب، اور انہوں نے رقص کے بارے میں فرمایا کہ صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رقص کیا کرتے تھے وجد میں آ کر۔ آپ مجھے اپنا کویسچن بتائیں ذرا۔ جی میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دونوں باتوں کی کس حد تک صداقت ہے کہ کیا صحابہ رقص کیا کرتے تھے وجد کی صورت میں اللہ کے رسول کے سامنے، یا یہ صحابہ کی توہین کی ایک سازش ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کا سوال جو ہے وہ پہنچا، انشاءاللہ تعالی پیش کیا جائے گا۔ بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی۔ تو معزز و محترم ناظرین، ابھی آپ نے سنا کہ مولانا ادریس صاحب بھی اور حضرت شاہ صاحب بھی، قاری صاحب قبلہ نے بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ
جو سوال کیا گیا کیا حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے ڈر کے سلوک کی؟ نہیں، ڈر کے نہیں، بلکہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرما دیا تھا، آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ میرا بیٹا حسن جو ہے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا۔ مسلمانوں میں، یہ یاد رکھیں کہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے متعلق میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ہے، اور آپ نے یہ فرما دیا تھا، اس میں ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت امام حسن واہ واہ حضرت علی کا خون ہو اور ڈر جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت علی کا خون اور پھر ڈر کے سلو کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرما دیا تھا، اور وہ فرمان کے تحت اور مسلمانوں کے گروہوں میں صلح کروانی تھی، اور ان گروہوں میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے صلح کروائی تھی۔ تو یہاں میں اس روایت کو پڑھ دیتا ہوں، یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یہ کشف الغمہ میں علامہ اربلی نے روایت کیا ہے۔ ویسے تو ہمارے ہاں بخاری مسلم میں بھی موجود ہے، لیکن الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، فضیلت تو وہ ہوتی ہے کہ مخالف بھی جس کا اقرار کرے۔ بے شک تو علامہ اربلی اس کو روایت کر رہا ہے کہ ابو بکرہ نفی بن حارث ثقفی روایت کرتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، والحسن بن علی الی جنبہ، اور امام حسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں تھے، وَهُوَ يَقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ مَرَّةً، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لوگوں کو دیکھتے اور ایک مرتبہ اپنے بیٹے حسن کو دیکھتے، اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے۔ جی سبحان اللہ۔ یہ آج کل کے کئی نام نہاد سید ہیں جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تبرہ بولتے ہیں، اور ان کے بارے میں اور صحابہ کرام کو کئی کچھ وہ برا بلا کہتے ہیں، یہ وہ سید ہیں جن کے سید ہونے پر رسول اللہ مور لگا رہے ہیں، اور وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَظِيمَتَيْنِ، اللہ اس بچے کے ذریعے مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ معزز محترم ناظرین، وہی بات کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سرکار نے فرما دیا تھا، اور کوئی ڈرنے ورنے والی بات نہیں ہے، بلکہ سرکار کے فرمان کے تحت آپ نے صلح کی، اور حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی، کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے۔ اور آگے میں جاؤں گا جناب قاری عبدالرؤف صاحب آپ کی خدمت میں، اور یہ شہزاد صاحب کا ہی سوال تھا کہ ماتم کی حقیقت کیا ہے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار ارم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماتم کرنا، نوچنا، کپڑے پھاڑنا آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے منع فرمایا۔ یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے غم کو جو ہے اس انداز کے ساتھ پیش کرے کہ چہرے کا نوچنا، ماتم کرنا، چھریاں مارنا، یہ اسلام میں اس کی کوئی جو ہے وہ اصل ہے ہی نہیں، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ایسے کرنے والے جو یہ کرتے ہیں، یہ یقیناً ان کا عمل اللہ اس کا رسول جو ہے وہ پسند نہیں فرماتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو معزز محترم ناظرین، آپ نے جناب قاری عبدالرؤف صاحب سے ماتم کے متعلق سنا، اور یہی شہزاد صاحب کا تیسرا سوال تھا، اور حضرت شاہ صاحب قبلہ آپ کی خدمت میں میں یہ گزارش کروں گا، کیونکہ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے یہ حسنین کریمین اور اہل بیت جو ہیں ان سے صحابہ کی محبت، اور جو رشتے قائم ہوتے ہیں وہ محبت پہ ہی قائم ہوتے ہیں۔ سوال کرنے سے پہلے میں سجاد علی صاحب ہیں لندن سے ہمارے ساتھ ہیں، ان کو پروگرام میں شامل کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی، السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سر میرا
علامہ مشدی صاحب سے سوال ہے جناب کہ تھوڑی دیر پہلے یہ جب پروگرام شروع ہوا تھا تو یہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ان کی اہل بیت سے محبت. تو میرا سوال یہ ہے، میں کنڈم نہیں کرتا، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب سے میرا سوال یہ ہے، تو اگر ایسی بات ہے تو وہ باغ فدا کا جو ہے وہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ سوال جو ہے یہ ہم سمجھ گئے، انشاءاللہ یہ پیش کیا جائے گا. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. حضرت یہ شہزاد صاحب کا سوال تھا کہ حضرت ام کلثوم حضرت علی کی بیٹی جی جی جن کا نکاح حضرت عمر سے ہوا تھا، جی جی یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی عالم نے یہ کہا تھا کہ وہ حضرت علی کی بیٹی نہیں ہے. یہ ذرا آپ ہمارے ناظرین کو اس کے متعلق ارشاد فرمائیں. شاہ صاحب قبلہ آپ کی اجازت سے میرے محترم بھائی علامہ قاری عبدالرؤف صاحب جی جی نقشبندی نے جو جواب دیا ہے وہ اس پر میں تھوڑا سا اتنی بات بڑھانا چاہتا ہوں، اور یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ آج کل کئی چینلوں پر نا اس مسئلے میں لوگوں کو بہت گمراہ کیا جا رہا ہے. صحیح. تو میں صرف آپ کی اجازت سے اتنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس بات کو حضرت نے بڑے اختصار سے، چونکہ وقت بھی نہیں ہے بالکل کہا ہے، مگر یہ مسئلہ میں سمجھتا ہوں اتنا ضروری ہے کہ اس پر تھوڑا سا دھیان. حضرت نے جو حدیث پاک پیش فرمائی ہے وہ بخاری شریف میں موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان ہے. یعنی ایک تو یہ بات ہے کہ یہ حدیث پاک جس کا مفہوم حضرت نے بیان فرمایا بخاری شریف میں موجود ہے، من ضرب الخدودہ وشق الجیوبہ فدعا بدعوی الجاہلیت فلیس منا. یعنی باقاعدہ اس میں یہ بات بھی ترہیباً آپ نے فرما دی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اس قسم کے کام کرے گا، چہرہ پیٹنا یا کپڑے پھاڑنا یا واویلا کرنا. آخر میں حدیث پاک